ویلکم بیک ناظرین. میڈم میکن صاحب نے کچھ مسائل کی نشاندہی کی اس مسئلے کے حوالے سے. یہ ٹرمینالوجی جو جنریشن گیپ ہے یہ یقینی طور پر مغرب سے درآمد شدہ ہے. وہاں پہ یہ مسئلہ بہت پہلے شروع ہو گیا تھا. جس طرح ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوئی اور مادی ترقی کے پیچھے لوگ بھاگے تو ایک ایسا گیپ پیدا ہو گیا جو آنے والی جنریشنز کے اور پچھلی جنریشنز کے درمیان تھا. کیا آپ سمجھتے ہو کہ پاکستان میں ایسا کوئی مسئلہ ہے یا یہ ہم ایک پرسپشن کے سر کے بل پہ ہم اس کو ایک مسئلہ سمجھے جا رہے ہیں؟ میرے خیال میں سوال بڑا خوبصورت ہے آپ کا، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک پرسپشن کے طور پہ ہم اس چیز کو لے کے اور یہ پروپیگنڈا ایک چلتا چلا جا رہا ہے. اور یہاں پہ علی نے ابھی جو بڑی خوبصورت بات کی اور میکن صاحب نے اس کو مطلب فردر ایکسپلین کیا، تو اس میں نو ڈاؤٹ کہ جہاں پہ ہمیں بات لمیٹیشنز کی آ جاتی ہے کہ ہم نے ہر چیز کو ایڈوانسمنٹ بھی ہے، نیا ٹائم ہے، نیا زمانہ ہے. جنریشن گیپ ڈیفینیٹلی دیکھیں، زمانہ چینج آیا، وقت گزرا، میرے بعد یہ آئے تو ڈیفینیٹلی ایک گیپ ہے وہاں پہ. زمانے کا بھی ہے، پھر اس کے ساتھ سوچ کا بھی ہے، کیونکہ ہماری جو سوچ ہے وہ ہمارے زمانے کے مطابق ہوگی، نئی سوچ نئے زمانے کے مطابق ہوگی. جب یہ گیپ وہاں پہ موجود ہوگا تو وہاں پہ لمیٹیشنز جو ہیں وہاں پہ ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے. ایڈوانسمنٹ بھلے وہاں پہ موجود ہے لیکن لمیٹیشنز کو رکھنا ضروری ہے، اور اس میں لمیٹیشنز یہی ہیں کہ ان کو بتانا کہ صحیح اور غلط کے درمیان کا جو فرق ہے وہ بھی بتانا، ضرورت بتانا کہ یہ کتنی ضرورت ہے، اور اس کا استعمال کہ وہ کس حد تک اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو جو جنریشن گیپ کا ایک پروپیگنڈا میں سمجھتی ہوں کہ یہ مغرب سے ہمارے پاس جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے یہاں پہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. اور اس میں ایک مثال تو نہیں بلکہ اس میں کوٹ کروں گی کہ حوالہ دوں گی ڈاکٹر ہینڈن کا، جو نیو یارک میں سینٹر فار پالیسی ریسرچ میں سائیکولوجیکل اسٹڈیز کے ڈائریکٹر ہیں. ان کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ والدین جو ہیں وہ بچوں کو اپنے ماتحت رکھنا چاہتے ہیں، اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں، اور ان کو پھر جب وہ ان کی ضرورتیں پوری نہیں کر پاتے، ان کو آسائشیں نہیں دے سکتے ہیں، تو بچے جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایک قید میں محسوس کرتے ہیں. اور قید میں رہنا اور ان کے مطابق یہ ہے کہ ہم جب فرینکنیس کے ساتھ، بے تکلفی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ معاملات کو شیئر نہیں کرتے ہیں تو وہاں پہ پھر اس طرح کا گیپ جو ہے وہ جنریشنز کے درمیان میں آ جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس ریسرچ کے حوالے سے یہ بات بڑی ویلڈ ہو جاتی ہے کہ مغرب کے اندر یہ چیز بدرجہ اتم موجود ہے، لیکن جہاں تک ہماری سوسائٹی کی یا ہماری ملک میں یہ صورتحال ہے وہ اس حد تک نہیں بگڑی، بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس جنریشن کی دی ہوئی چیزیں جو ہم تک ٹرانسفر ہوئی ہیں، ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اگر مطلب یہ حالات اسی طرح رہتے ہیں تو پھر بگڑنے کے چانسز تو ہے نا. لیکن اس میں جب یہ جنریشن، تھرڈ جنریشن اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے کہ ہمارے بڑے جو ہمیں ٹرانسفارم کر رہے ہیں اور جہاں پہ وہ لمیٹیشنز کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ ہم اگر ان لمیٹیشنز کے اندر رہ جائیں تو پھر وہاں پہ انشاءاللہ ایسی پرابلمز نہیں ہوں گی. لیکن جنریشن گیپ کو جو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے یا جو بات کی جا رہی ہے وہ یہی کی جا رہی ہے کہ جب ان کو کسی بات سے منع کیا جاتا ہے، لمیٹیشنز کی ذکر کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز ابھی آپ کے لیول کی نہیں ہے، تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ہم آج کے وقت کے ہیں، ہمارا یہ دور ہے، آپ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں. تو وہ انوائنس کسی حد تک جو ہے وہ اس وجہ سے وہاں پہ سامنے دیکھنے میں آتی ہے. میڈم آپ کی اس بات کا جو جواب ہے ہم علی سے لیں گے. ہماری تھرڈ جنریشن جو ہے، میڈم نے بات کی مغرب کے پروپیگنڈا کی اور یہ بات کی کہ اصل مسئلہ وہ نہیں ہے، جنریشن گیپ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ کچھ پرسیپشنز ہیں جن کی بنیاد پہ یہ سمجھا جاتا ہے. تو کیا جس سچویشن کا میڈم نے مغرب کی سچویشن کا ذکر کیا، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہے کہ مغرب میں یہ معاملہ بڑی شدید نوعیت اختیار کر چکا ہے. لیکن اس سے پہلے میں جو ہے یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے جو سٹارٹ میں جو بات کی تھی کہ ہماری ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ساتھ بڑی نسل نے ریکوائرمنٹس کو نہیں سمجھا، تو آئی تھنک جو دونوں ہیں بزرگ انہوں نے اس بات کی تائید کی ہے میری بات کی. میری بات کا اصل مقصد بھی یہی تھا کہ اس ایڈوانسمنٹ کو سمجھ جو ہے اگر ٹیکنالوجی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے تو اس لحاظ سے بے لگام نہ چھوڑا جائے اس نسل کو. دوسری بات جو مغرب کی ہے، میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ مغرب میں یہ معاملہ بڑی شدت سے موجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مغرب میں جو دو پاپولر اور بڑے نظام ہیں ان کو دیکھ لیجئے کہ ان کے دو جو پاپولر نظام آج تک مغرب نے دیے ہیں ان میں سے ایک کمیونزم اور دوسرا کیپٹلزم ہے، جو کہ آپس میں مد مقابل بھی ہیں.
ان دونوں کو اگر آپ اینالائز کریں تو کمیونزم جو ہے اس نے بالکل معاشی مسائل جو ہے اس پہ تو توجہ دی کمیونزم نے، اور اقتصادیات پہ تو جو ہے فوکس کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو سوشل سیٹ اپ ہے، فیملی سٹرکچر، سوشل سیٹ اپ، اس کو بالکل تباہ کر کے رکھ دیا. مطلب خاندانی رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں. معاشی مسائل جو تھے وہ بیسیکلی وجہ بنے اس پرابلم کی. معاشی مسائل وجہ نہیں بنے. دراصل جب یو ایس ایس آر کے ابتدائی ایام تھے، ایک بہت دلچسپ انفارمیشن میں دے رہا ہوں کہ اس وقت جو ان کا پولٹ بیورو تھا، جو سینٹرل پولیٹیکل پارٹی تھی، انہوں نے اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا تھا کہ یو ایس ایس آر کا کوئی سرکاری مذہب ہونا چاہیے. اور یہ بات بھی آپ کی دلچسپی کی حامل ہوگی کہ انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن اگر وہ ہمارا آفیشیل ریلیجن ہو جائے. پھر بعد میں ایسے حالات پیدا ہوئے ویسٹ کے پروپیگنڈے کے نتیجے میں کہ انہوں نے کسی بھی ریلیجن کو اپنانے سے انکار کر دیا اور ریلیجن فری سوسائٹی کا کنسیپٹ پیش کیا. لیکن پوری اقتصادی ترقی کے باوجود وہ اس امر کی ضرورت محسوس کرتے رہے کہ اسلام اسٹرانگیسٹ انڈیویجول اٹریکشن مہیا کرتا ہے، یعنی جو اسلامی اقدار ہیں وہ لوگوں کو ایک ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے زبردست فیکٹر کے طور پر کام آتی ہے. اگر اس فیکٹر کو مائنس کر دیں سوسائٹی میں سے، ریلیجن کے فیکٹر کو، میں صرف اسلام کی بات نہیں کر رہا، کسی بھی ریلیجن کے فیکٹر کو آپ مائنس کر دیں تو پھر صرف اقتصادی دلچسپی کی بات رہ جاتی ہے اور خون کے رشتوں کی کشش بھی ختم ہو جاتی ہے. چنانچہ رشتوں کا موجود رہنا اس لیے ضروری ہے اور اس صورت میں ممکن ہے کہ جب کسی نہ کسی ریلیجن کا کور اسے حاصل رہے. اچھا، ریلیجن تو ایک بالکل ہی الگ ٹاپک ہے اور اس پہ ہم بات بھی کریں گے آگے چل کے. اس موقع پہ جو ایک بات اس میں سے ایک کوشچن ریز ہوتا ہے، میڈم نے جس طرح بات کی کہ کچھ انفارمیشن ایسی ہوتی ہیں جن کو چھپا کے رکھنا پڑتا ہے اور وقت کے ساتھ جا کے ہم ڈیلیور کر سکتے ہیں انہیں، جبکہ ہماری جنریشن یہ کہتی ہے کہ ہمیں ابھی بتا دیا جائے. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جب یہ اس حد تک لوگوں کو انفارمیشنز ہیں لیکن اگر پیرنٹس نہیں بتائیں گے تو اس کے لیے کوئی اور راستہ ڈھونڈیں گے اور وہ یقیناً اچھا راستہ نہیں ہوگا. تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اتنا انٹریکشن ہونا چاہیے پیرنٹس اور یوتھ کے درمیان، یا اس کو ابھی کور ہی رکھا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انٹریکشن ہوگا پیرنٹس اور اولاد کے درمیان تو یہ خطرہ کم ہو جائے گا کہ وہ ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ سے کوئی غلط راہ اختیار کر لیں. لیکن اس کے باوجود کنٹرول ضروری ہے. میں آپ کو ایک ذاتی مشاہدہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ میں ایک دفعہ اپنے ایک دوست کی ویڈیو شاپ پہ بیٹھا تھا کہ ایک کوئی 7 سال کے قریب ایک بچہ آیا، اس کے ساتھ 2-3 نوکر تھے جو اس بات کی علامت تھے کہ کسی بڑے گھر کا بچہ تھا. وہ چاہتا تھا کہ بچوں کی کوئی نئی مووی وہاں سے لے. جب اس کو وہ لسٹ دکھائی گئی تو وہ ساری اس نے کہا کہ یہ میں دیکھ چکا ہوں. تو اس ویڈیو شاپ کے مالک نے کہا کہ اس کے علاوہ تو میرے پاس بچوں کی کوئی مووی نہیں ہے. تو اس کی جو حالت ہو رہی تھی وہ بالکل ایسی تھی جیسے کسی نشے کے عادی کا نشہ ٹوٹ رہا ہو اور وہ اگلی ڈوز لینے کے لیے بے چین ہو. تو میں خوفزدہ ہو گیا اس کی کیفیت کو دیکھ کر کہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے کچھ مظاہر ایسے ہیں کہ جو ایڈکٹ کر دیتے ہیں آدمی کو. اگر آپ آج کی نسل کو دیکھ لیجئے کہ 10 گھنٹے مسلسل بھی وہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں، ایک طرح کی ایڈکشن ہو جاتی ہے. اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے جو دوسرے پہلو ہیں ان کے بارے میں وہ بالکل نابلد رہ جاتے ہیں. چنانچہ انٹریکشن دونوں جنریشنز کے درمیان ہونا چاہیے، لیکن وہاں بھی لمٹس موجود ہونی چاہیے اور نئی نسل کو بھی اس بات کا احترام کرنا چاہیے کہ صحیح اور غلط کرنے کی جتنی صلاحیت ان کی پچھلی نسل کو حاصل ہے ابھی ان کو وہ حاصل نہیں ہوئی. اس وجہ سے انہیں بڑوں کے فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے. میں اس میں تھوڑا سپورٹ کر دوں جو میکن صاحب نے ابھی بات کی ہے اس کے حوالے سے کہ بڑوں کے جو ایکسپیرینسز آتے ہیں اور بڑوں کے جو سوچ سمجھ کے مطابق جو بات آتی ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں ضرور ان بچوں کو اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں جس بات سے روکا گیا ہے وہ اس سے ہمیں رکنا چاہیے اور جہاں پہ کوئی ڈسکشنز کا ایلیمنٹ آتا ہے تو وہاں پہ ڈسکشنز کرنی چاہیے. اور نو ڈاؤٹ کہ ہم ضرور ان کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو اگر بتانا چاہتے ہیں تو وہ ضرور اس کو بتائیں. ایسا نہیں کہ ان کو ہم نے خدا نخواستہ کہیں سنب کر دیا ہے، روک دیا ہے، لیکن سنب
کرنا بھی ضروری ہے. وہی بات اگین کے لمیٹیشنز کی جاتی ہے. جب آپ 10-10 گھنٹے کمپیوٹر کے آگے بیٹھیں گے تو نو ڈاؤٹ